السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہترین اخلاق۔ آج ہم بہترین اخلاق سنت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں: جو تمہیں اپنی طرف سے محروم رکھے اسے دیا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کیا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ رشتوں کے جوڑنے سے اللہ کا تعلق، رشتوں کے جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قطع رحمی پر دلوں میں بغض رکھنا اور قطع رحمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ فرشتے رحمت لے کر نہیں اترتے جن میں رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ رشتوں کا توڑنا قیامت کی علامت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، گھر کا کام خود کر کے اندر گھریلو کام خود انجام دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عصر کے بعد بیویوں کے پاس جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس ان کے حجروں میں جاتے تھے اور ان کے قریب ہوتے، بعض باتیں کرتے اور حال حوال پوچھتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب مجھ سے خوش اور راضی ہوتی ہے اور کب روٹھ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ نہیں رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خدا کی قسم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاصم گرامی چھوڑتی ہوں۔ بیوی کے ساتھ دل لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ ہم میں دوڑ کا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بازی لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بازی لے جانا اس دوڑ کے بدلے میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے ان کے حجروں میں اور ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیوی کے پاس تھے کہ دوسری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا پیالہ بھیج دیا۔ اس بیوی نے خادمہ کے ہاتھ میں اس پیالے کو مارا، پیالہ ٹوٹ کر گر گیا اور کھانا بکھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگے اور کھانا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹنے لگے اور عورتوں والی وہی بات کہ عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس نے کہا کہ میرے حجرے میں ہے تو یہ کیوں بھیج رہی ہے؟ اس نے مار کے توڑ دیا برتن کو ہی۔ اس کا مطلب ہے حسد پہلے دن سے ہی چلا آ رہا ہے۔ پڑوسیوں اور پڑوس کے آداب۔ پڑوسی کا احترام و اکرام۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ آمین۔ اپنوں کو سائے میں رکھ کر ساتھیوں کو گرمی میں چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو پڑوسیوں میں زیادہ حقدار قریب دروازے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سالن میں پانی زیادہ ڈال کر پڑوسیوں کو بھی دینا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق تہجد اور صدقات پر مقدام ایک عورت کے بارے میں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور خیرات و صدقات کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ استغفار۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں اور وہ جہنمی ہے۔ توبہ استغفار۔ پھر کہا کہ ایک عورت فرض نماز روزانہ پڑھتی ہے اور کچھ صدقات کرتی ہے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑوسی کو تنگ کرنے کی سزا۔ ایک شخص ایک پڑوسی سے تنگ ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور 3 مرتبہ کہا میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے گھر کے باہر محلے میں بیٹھو اور جو بھی آئے اسے بتاؤ کہ میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے۔ سارے لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ آخر کار وہ پڑوسی اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور ان کو راضی کیا۔ توبہ استغفار۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسے برے کاموں سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کرے، 5 وقت نمازی بنائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔